अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और आज सबसे पहले बात करेंगे दहशतगर्द एहसानुल्लाह के हवाले से, जिसका एक वीडियो बयान सामने आया है और उसमें उसने कहा है कि नौजवानों को वरगला कर जो है उन्हें उनकी जहन साजी की जाती है, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ उनकी जहन साजी की जाती है। इस पर भी बात करेंगे और आज वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उस पर भी तबसरा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एहसानुल्लाह के बयान के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार अहमद साहब। करार अहमद साहब, एहसानुल्लाह दहशतगर्द के जो बयान सामने आया है कि मजहब के नाम पर नौजवानों को वरगला कर जो है वो उनकी जहन साजी की जाती है पाक फौज के खिलाफ, इस इंकशाफ को आप किस तरह से देखते हैं? एक तो मेरा नाम सैयद करार हुसैन है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन, करार अहमद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये इससे पहले भी बहुत से ऐसे खुदकुश हमलावर जो आए थे और अपने अमल करने से पहले, फटने से पहले पकड़े गए, तो उन्होंने भी यही इंकशाफ किए थे कि नौजवानों को झूठ बोल के और गलत बातें बता के अफवाज पाकिस्तान के मतलब, इवन के पाकिस्तान के मतलब वो खुद का हमला के लिए तैयार करते हैं और इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। और उसी दहशतगर्द ने, खुदकुश हमलावर ने ये खुद कहा है कि जब मैंने लोगों को, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के मेंबरान को 5 वक्त की नमाज पढ़ते देखा है तो मुझे एहसास हुआ कि हमें वरगलाया जाता है। हमारी मुसलमानों की मैडम बदकिस्मती यही रही है कि हम आपस में मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ फतवे दे के, झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा लेके नफरतें फैलाते हैं, लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि मुसलमान पूरी दुनिया में न सिर्फ तनहा होते जा रहे हैं बल्कि मुसलमान, वो कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ये घर के चिराग है हमारे, चाहे तालिबान के लोग हों, चाहे अफगान तालिबान हो, पाकिस्तानी तालिबान हो, उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि किसी मुसलमान को काफिर कह देना, किसी मुसलमान के ऊपर ऐसा फतवा लगा देना जो अल्लाह और उसके रसूल ने सख्त मना किया हो, तो यहाँ के नौजवानों को तो वो वरगला ही रहे हैं, अपनी भी आकबत खराब कर रहे हैं। अल्लाह को जाके क्या जवाब देंगे वो कि उन्होंने अपने एक मुसलमान भाई के खिलाफ झूठ बोल के उसको इस काम के लिए उकसाया कि वो लाखों लोगों की जानों का दुश्मन बन जाता है, हजारों लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि हमारा इस्लाम अमन का मजहब है। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा था। तो मैं हैरान हूँ ये कैसे मुसलमान है, खुद मुसलमान होने का दावा करते हैं, उस नबी के उम्मती होने का दावा करते हैं जिसको अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया की तमाम जितनी भी मखलूकात हैं उनके लिए रहमत बना के भेजा था, और उसका साथ कलमा पढ़ते हैं और झूठ बोलते हैं, उसका नाम लेके लोगों को खुदकुशी पे उकसाते हैं। जी अच्छा, हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बारे में अगर बात करें तो उसके ताने बाने भारत से मिलते हैं। आखिर भारत को ऐसे हथकंडों से कैसे रोकना मुमकिन होगा? क्या हाल है इसका? देखिए, भारत ने तो ऐसे हथकंडे इसलिए इस्तेमाल करने हैं कि 8 मई से लेकर 10 मई 2025 तक जो उसको दुनिया भर में शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तो उसने अपना बदला लेना है। मोदी का सबको पता है, वो जख्मी नाग की तरह इस वक्त तिलमिला रहा है और उसने तालिबान को इस्तेमाल किया है, बेतहाशा पैसा जाके अफगानिस्तान में डाल दिया है। जिन तालिबान को वो दहशतगर्द कहता था उन्हीं तालिबान के अभी वो तलवे चाट रहा है। तो इंडिया ने तो ये करना है, हमने कैसे ऐसे निपटना है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले बात तो यह है कि हमें अपने मुसल्लह अफवाज पे, अपनी तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो FC है, चाहे वो रेंजर्स है, इन पे एतमाद करना है, इनकी मदद करनी है। अच्छा, मदद से मेरी मुराद ये है कि आपके दाएं बाएं किसी भी आदमी पे अगर आपको शक होता है कि ये आदमी कोई पुरअसरार सरगर्मियों में मुलव्वस है, जो मुमकिन है किसी दहशतगर्द के साथ ताने बाने उसके मिलते हो, तो उनको मुतला करे। और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हैं, हमारे बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के जितने मेंबरान हैं वो भी तैयार हैं। सबसे अहम चीज पाकिस्तान के अवाम को तैयार रहना है, इन लोगों को अपनी सफ़ों में पनाह नहीं देनी है। खासतौर पे हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं, हमारे जो पुराने जिनको एजेंसीज कहते थे,
उनके जो अफगानिस्तान के साथ इलाके लगते हैं उनके बाशिंदे मुझे पता है कि सारे के सारे मुहब्बे वतन हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन ये लोग दोस्तों के देश बदल के आ जाते हैं और उसके बाद इनकी सफ़ों में पनाह लेते हैं और बाद में मुल्क में फैल के खुद कुछ हमले करते हैं। तो उन अवाम से मेरी गुजारिश है, जो भी हमारे अफगानिस्तान के साथ साथ के इलाके हैं या इवन के जैसे इस्लामाबाद वाला वाक़या हुआ, हमारे यहाँ भी अगर कोई लोग आके मशकूक लोग रहते हैं तो उनको चाहिए कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को फौरन इतला दें। और बाकी लोगों से भी गुजारिश है कि खुदा के लिए अगर आपके उनके साथ कोई राब्ते भी हैं तो उनको समझाएं, वो अपनी भी आकबत खराब कर रहे हैं और बाकी लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, इस्लाम का नुकसान कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये इस्लाम के खिलाफ बात जा रही है कि मुसलमान दहशतगर्द मुसलमानों के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अच्छा करार साहब, भारत मैदान जंग में मुंह की खा चुका है और अब दूसरे महाजों पर यानी कि दहशतगर्दी के हवाले से अगर बात की जाए तो अपनी दहशतगर्दी करवाकर जो है वो खफ्त मिटाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जो बैरूनी ममालिक हैं, दुनिया है, वो भारत को किस नज़र से देखती है? देखिए, बैरूनी दुनिया में तो भारत का जो बयानिया था बुरे तरीके से पिट चुका है। आज से चंद साल पहले लोग भारत की बात पे यकीन करते थे, अब तो इन्होंने पहलगाम वाक़े के बाद जहां भी लोगों को भेजा है, अपने फॉरेन ऑफिस के लोगों को भेजा है, तो बाहर के किसी मुल्क ने इनकी बात पे यकीन नहीं किया। जहां भी इनके लोग गए हैं, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात करने की कोशिश की है। उन लोगों ने कहा जी आप बताएं पाकिस्तान के खिलाफ सबूत क्या है, तो इनके पास सबूत था नहीं, तो ना सबूत था और ना बाहर के लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया, दूसरे अल्फाज में इनकी बात पे यकीन किया। तो भारत प्रैक्टिकली अभी दुनिया में तनहा हो चुका है। इवन के हिंदुस्तान के अंदर से भी तो आवाजें उठने शुरू हो गई हैं और वो उनको समझा रहे हैं कि आप इस किस्म के फाल्स ड्रामे बंद करें, ऐसे झूठे ड्रामे करके पाकिस्तान पे डाल देना। खुद राह और इसराइली मुसाद मिलके ये ड्रामेबाजियां करते हैं और डालने की पाकिस्तान पे कोशिश करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी दुनिया को समझ आ गई है कि ये झूठे प्लानिंग करते हैं और खुद ही जब इनके इलेक्शन आते हैं तो इस किस्म के ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके और दुनिया को बताते हैं कि खुदा न खासा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है और जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है वो इंडिया की ही वसासत से हो रही है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो इस्लामाबाद में अभी लेटेस्ट वाक़या हुआ है और चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो। तो ये वो लोग हैं जो भारत की हिमायत पे भारत के साथ मिलके, भारत के जासूसों के साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अच्छा करार साहब, बिलखुसूस मोदी हुकूमत और आरएसएस की अगर बात की जाए तो बाकायदा ये एक इस्लाम मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया है इनका और ये एक इसी एजेंडे पर काम करते हैं। आपने भी जिक्र किया कि जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, अभी बिहार में इलेक्शंस हैं दूसरी तरफ, तो ये इस्लामाबाद में ये वाक़या रोनुमा हो जाता है और दहशतगर्दी की जो वाक़या है ये ऐसे टाइमिंग पर होता है कि जब श्रीलंका की टीम भी हमारे पास आई हुई थी और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही थी। तो इस सारी तनाजुर में अगर आप चीज़ों को देखें तो क्या इंडिया जो मोदी हुकूमत बयानिया अपना देती है उसमें क्या अवाम भी उसी तरह के हैं कि अवाम भी यही बयानिया सुनना पसंद करते हैं? देखिए, पाकिस्तान हो इंडिया हो, हमारे लोग जो सियासी लोग होते हैं ना, वो अपने लीडर पे अंधा एतमाद कर रहे हैं। जो मोदी की पार्टी के पैरोकार हैं, चाहे वो आरएसएस के हों, चाहे मोदी की अपनी पार्टी के हों, तो वो लोग तो डेफिनेटली मोदी सच कहेगा झूठ कहेगा, उन्होंने उसकी बात को मानना। वो रात को दिन कहेगा, उन्होंने कहा जी दिन ही होगा, वो दिन को रात कहेगा, उन्होंने कहा जी रात ही होगी। लेकिन जो न्यूट्रल इंडियंस हैं वो अभी उसके इस मकर को, इस फरेब को समझना शुरू हो गए हैं। वो लोग अभी उसको समझा रहे हैं कि तुम जो है इस किस्म की हरकतें करके न सिर्फ इंडिया को मुश्किल में डालते हो बल्कि दुनिया में भी इंडिया का, हिंदुस्तान का वकार खराब हो रहा है। दुनिया ने अभी चूंकि हिंदुस्तान की बातों पे यकीन करना छोड़ दिया है, तो जो न्यूट्रल लोग हैं इंडिया में वो डेफिनेटली मोदी के खिलाफ हैं। अपोजिशन तो जो कांग्रेस के लोग थे तो बीजेपी के पहले ही खिलाफ थे, कांग्रेस वाले तो पहले इससे कहते थे कि ये फ्रॉड करता है, ड्रामेबाजी करता है। लेकिन अभी न्यूट्रल लोग जो ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के हैं, वो भी अभी समझ रहे हैं कि इसकी मोदी की पॉलिसी सही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने मेट्रो वन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया।
اور اب بات کریں گے مصطفیٰ کمال کی دھواں پریس کانفرنس کی. جی ہاں، اس میں انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر برائے صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو خبردار کیا ہے کہ صوبہ بننے جا رہا ہے اور صوبہ بنے گا. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے ترمیم بھی آئے گی اور وہ منظور بھی ہوگی. بڑے وثوق کے ساتھ انہوں نے کہا، جبکہ انہوں نے مصطفیٰ کمال نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کو معاملے پر پیپلز پارٹی کو آن کیمرہ جو ہے وہ بات چیت کی انہوں نے ساتھ میں دعوت بھی دی، اور کہا کہ جس طرح آپ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتے ہیں، بلدیاتی نظام کے جو ترمیم ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کریڈٹ لیں. اور پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم میں اس بل کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. حکومت نے کہا کہ اس بل کو آئندہ ترمیم میں لازمی طور پر دیکھیں گے. یہ مصطفیٰ کمال نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے. اس کے کاؤنٹر میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے مصطفیٰ کمال کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ ہمیشہ کی طرح ایم کیو ایم جو ہے وہ الزام تراشی کر رہی ہے اور الزام تراشی کی سیاست کر رہی ہے، جبکہ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم مثبت انداز میں جو ہے وہ سیاست کرے اور پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ ایم کیو ایم ختم ہو جائے. انہی سارے باروں میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عامر وڑائچ صاحب موجود ہیں، صدر کراچی بار. عامر نواز وڑائچ صاحب صدر کراچی بار ایسوسی ایشن ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. عامر نواز وڑائچ صاحب، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ 28ویں ترمیم آنے جا رہی ہے کیا؟ جی، جو ہمیں پتہ چلا ہے، جو مختلف جو حکومت کے لوگ ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے یہ مسلسل بات باور کی جا رہی ہے اور بازگشت میں ہے کہ وہ بہت جلد جو ہے 28ویں ترمیم لائیں گے اور موسٹ پروبیبلی دسمبر، انہوں نے کہا ہے کہ دسمبر میں لے کے آئیں گے. اس کی مختلف پروگرامز میں جو لوگ ہیں، پولیٹیشنز ہیں، جس میں واڈا صاحب وغیرہ دیگر ہیں، وہ برملا کہہ رہے ہیں. اچھا، تو کتنے صوبے بننے جا رہے ہیں اور کیوں کر یہ ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اب دیکھیں، جو چیز سننے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو صوبے ہیں بیسیکلی گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ انہیں چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن ہماری نظر میں یہ ہے کہ وہ جو ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے ایک صوبے کی، اس کو کمزور کرنے کے لیے وہ اس کو ڈیوائیڈ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کس کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے پھر، اگر یہ سازش ہے تو؟ یہ ہر صوبے کے لوگوں کو کمزور کرنے کی سازش ہے، جس میں سندھ کو، سندھیوں کو کمزور کرنے کی، ہر جو زبان جو بھی سندھ میں رہنے والا ہے وہ سندھی ہے اس کو کمزور کرنے کی. اسی طرح بلوچستان میں بلوچوں کو، کے پی کے میں پنجاب میں پنجابیوں کو، سب کو کمزور کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اس میں یہ اس رانا ثناء اللہ کی بھی شاید میری نظر سے ایک اسٹیٹمنٹ گزری ہے. انہوں نے کہا کہ 18ویں جو ترمیم ہے وہ جلد 28ویں ترمیم جلد لائی جائے گی اور پارلیمنٹ کا حق ہے قانون سازی کرنا. اور یہ سنا ہے کہ 12 صوبے بنانے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں، سندھ میں 3 صوبے بنائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، متحدہ قومی موومنٹ جو مطالبہ کر رہی ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح تک جو ہے وہ منتقل کیا جانا چاہیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ حق بجانب ہے اپنے اس مطالبے پر؟ دیکھیں، بیسیکلی وہ صوبوں کا نام گھما کے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کر دیں گے، بات وہی ہوگی. صحیح ہے، اب رہتا ہے اختیارات سب کے پاس ہیں. بات یہ ہے کہ خالی نیت کی ضرورت ہے. اگر سب اچھی نیت سے کام کریں گے تو ضرور کام ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، پیپلز پارٹی کراچی کی صوبہ بننے دے گی، کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ دیکھیں، یہ اس میں جو ہے لسانی فساد ہو جائے گا، قومیں آپس میں لڑ پڑیں گی اور یہ اتنا آسان نہیں جتنا وہ سوچ رہے ہیں، اور یہ ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے پیپلز پارٹی بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی طور پہ یہ جو صوبوں والا ایشو ہے اس میں جائیں گے، کیونکہ اگر وہ اس میں جائیں گے تو ان کی جو پولیٹکس ہے وہ زیرو پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی. اس کے علاوہ ان کے جو اپنے اختیارات ہیں وہ بھی زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا وڑائچ صاحب، آئین کیا کہتا ہے صوبے بننے کے حوالے سے؟ کتنے صوبے بنائے جا سکتے ہیں اور کیا اس کا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بھی چیز ایشو ہوگا تو وہ سپریم کورٹ جو سی ہے وہ اس سے اگر وفاق اور اس میں صوبے میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرتی، وہ ایز اے منصف یا ایز اے تھرڈ پارٹی اس کو دیکھتی. لیکن اب سپریم کورٹ سے کانسٹیٹیوشنل رائٹ لے لیا گیا ہے اور یہ معاملہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلے گیا. تو اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا رول بالکل ڈفرینٹ ہوگا. اب کوئی جائے گا بھی تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے اگر اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ ہاں یہ صحیح کیا ہے تو وہ زیادہ نقصان دے گا. تو اس لیے آئین اس ٹائم 27ویں امینڈمنٹ کے بعد بالکل کمزور پوزیشن میں آ گیا ہوا ہے.
تو آئین تو اس چیز کی لوگوں کے رائٹ کی کو سیف گارڈ نہیں کرے گا. آئین تقریباً ختم ہو چکا ہوا ہے اس ٹائم جو ایکچوئل آئین تھا. تو اب یہ ترمیموں کی وجہ سے کوئی بھی انصاف نہیں حاصل کر سکے گا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر صوبے بن جائیں گے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا انتظامی امور کے حوالے سے؟ دیکھیں ایسے تو بننے لگیں گے تو پھر بہت کچھ بن جائے گا. یہ بہتر کسی بھی صورت میں نہیں ہوگا. انتظامی امور میں دیکھیں ایک تو ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں کہ ہم اتنے صوبوں کے وزیر اعلیٰ دوسرے چیزوں کو سنبھالیں. دوسرا ہم جتنے ٹوٹیں گے صوبے بننا مطلب لوگوں کو آپس میں توڑنا ہے, ہم اتنے کمزور ہوں گے. تو یہ کسی بھی صورت میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اچھا ہوگا. اچھا اس میں یہ بھی اور بتائیے گا کام کرنے کے لیے میری بہن نیت چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کسی بھی جگہ پہ کام کر سکتے ہیں, اور اگر نیت نہیں ہے تو بلے آپ کا اپنا گھر ہے, وہ چھوٹا سا گھر ہے, آپ اس کو بھی نہیں سنبھال سکتے. اچھا آپ بھی کراچی میں ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے کراچی کی صورتحال کیا ہے. کراچی میں جو سڑکیں ہیں تباہ حالی کا شکار ہے. کراچی کا ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. تو اگر کراچی کا صوبہ بن جائے گا تو آپ کو نہیں لگتا کہ چیزوں میں بہتری آئے گی اور کراچی کو اس کا اپنا حصہ بھی ملے گا؟ نہیں میری بہن, کوئی بہتری نہیں آئے گی. دیکھیں سب نے گورنمنٹ کی ہے, چاہے ایم کیو ایم ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, سب کو اپرچونٹی ملی ہے. صحیح ہے. اور سب نے جو کام کیے ہیں وہ سب آپ کے سامنے. کراچی ایک سال میں یا 6 مہینے میں تباہ نہیں ہوا. کراچی کو تباہ ہونے میں ایک ڈیکیڈ لگا ہے. صحیح ہے, نصف صدی لگی ہے. اگر آپ 1960 کا کراچی دیکھیں گے وہ آج کے کراچی سے زیادہ خوبصورت تھا. صحیح ہے. اس کی پلاننگ ہر چیز تباہ ہوئی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان سب چیز یہ سب صرف عوام کو جو ایک طاقت ہے عوام کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اچھا مصطفیٰ کمال نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے بھی ترمیم آئے گی. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ترمیم آنے والی ہے بلدیاتی اسپیسیفکلی اگر دیکھیں بات ابھی کریں؟ تک اس کی یہ اسی طریقے سے دوست اندیشہ کر رہے ہیں. ترمیمیں کسی کو بھی نہیں پتا ہوتی. وہ اپنے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ بھی لوگ مارکیٹ میں پھینک دو, یہ مارکیٹ میں پھینک دو. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جو ان کا دل چاہتا ہے وہ ترمیم کے لیے وہ اسلام آباد میں سب کو پابند کر دیتے ہیں. جس دن ترمیم پیش کرنی ہوتی ہے اس دن مسودہ ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. یہی 27ویں میں بھی ہوا, یہی 26ویں میں بھی ہوا. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ایگزیکٹلی ان کو بھی آئیڈیا ہوگا. لیکن اگر وہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے پاس بھی ریسورسز ہوں گی, کچھ نہ کچھ تبھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عامر نواز وڑائے صاحب, صدر کراچی بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پروگرام کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور سندھ میں صوبہ بھی بنے گا اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے ترمیم بھی آئے گی اور وہ منظور بھی ہوگی. وفاقی وزیر برائے صحت مصطفیٰ کمال نے یہ دعویٰ کیا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ حسان صابر موجود ہیں اور ان سے بات کریں گے. بیرسٹر حسان صابر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور حسان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے, کیا کہیں گے آپ اس دعوے کے حوالے سے؟ کتنی جان ہے اس دعوے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصطفیٰ بھائی نے جو آج پریس کانفرنس میں جتنی بھی باتیں بتائی ہیں یہ تمام کے تمام چیزیں بالکل اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ لکھ دی گئی ہیں اور یہ بالکل آسمان پر لکھی گئی ہیں. اس لیے کیونکہ دیکھیے مصطفیٰ بھائی نے اپنی بات میں یہ بھی بتایا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس آ کر اس بات کی تائید کی کہ جو آرٹیکل 140A کا بل ایم کیو ایم نے اسمبلی میں پیش کیا, جس پر ڈیبیٹ ہوئی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر, جو جوائنٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز تھی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی, جس کا میں خود بھی ممبر ہوں. اور اس کے اندر سیر حاصل گفتگو کے بعد کیونکہ پیپلز پارٹی اس کے حق میں نہیں ہے, جو ہمارا مسودہ ہے اس کے حق میں نہیں ہے. کوشچن یہ پیپلز پارٹی سے اب تک کسی نے کیا نہیں کہ جو عوامی مسائل کے حل کا ایک راستہ ہے, جو آرٹیکل 140A جو با اختیار ضلعوں سے متعلق ہے, جس کے اندر وہ اختیارات کراچی سے لے کے اور کشمیر تک کے تمام پاکستانیوں کے لیے جانے کی بات ایم کیو ایم لے کر آئی ہے. یہ بل صرف ایم کیو ایم کا نہیں ہے, پورے پاکستان کا بل ہے. اس پر پیپلز پارٹی سے کوئی یہ سوال نہیں کر رہا کہ آپ اس بل کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں. ایم کیو ایم ضرور ان سوالوں کا جواب دے رہی ہے کہ ہمارا بل منظور کیوں نہیں ہوا, لیکن کسی نے آج تک پیپلز پارٹی سے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ نے مخالفت کیوں کی ہے.
یہ وہ بل ہے جس سے عام آدمی کے ڈور سٹیپ کے اوپر ان کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. ہم وہ بل میں مجھے کوئی ایک چیک میں چیلنج کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کو جس نے مخالفت کی ہے مسلسل اس بل کی, وہ کیا ایسے عوامل کار فرمائے جس کے تحت وہ جو آرٹیکل 140A میں لکھا تھا کہ پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل میٹرز جو ہیں وہ ڈیوالو کیے جائیں گے. یہ انہی کی حکومت میں لکھا گیا تھا 2010 میں جب 18ویں ترمیم منظور کی گئی تھی, تو انہی کی حکومت تھی. آصف علی زرداری صاحب نے اس 18ویں ترمیم کو پاس کرتے ہوئے سائن کیے ہیں, اور جب ڈیوالو کرنے کی بات آج سے 15 سال پہلے کی گئی تو 15 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا ان کو ڈیوالو کرنے کے لیے. نہ تو انہوں نے ڈیوالو کرنے تھے, نہ کرے ہیں, اور نہ ہی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اسی لیے مخالفت کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے اکثریتی رائے کے ساتھ کمیٹی کے اندر اس بل کی حمایت کی. پرائم منسٹر صاحب نے حمایت کی, لا منسٹر صاحب نے حمایت کی, خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ فلور آف دا ہاؤس آ کر اس بل کی حمایت میں تقریر کی. اسی کے اندر آپ اگر دیکھیں اور تمام جماعتوں سے بھی لوگوں نے, جو آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے اس کی حمایت کی گئی, اس میں مسلم لیگ کاف کی طرف سے حمایت کی گئی, تمام جماعتیں اس پر حمایت کر رہے ہیں. اور ایون میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے اس بل کی حمایت کرتی ہے. اس کو ایم کیو ایم کا بل تصور کرنا ہی چھوڑ دیں اگر, اور ہر پارٹی اس کا پین لے لے, اور ہر پارٹی کہے کہ بھائی مجھے ایم این اے ایم پی ایس کا کام نہیں ہے سڑکیں بنوانا, گٹر کی لائنیں کھولنا, صفائی کروانا, جا کے لوگوں کے مسائل کو اس طرح سے حل کرانا, اس لیے کیونکہ ہمارا کام قانون سازی کرنا ہے, ہم ریگولیٹر بن سکتے ہیں. یہ کام لوکل گورنمنٹ کا ہے جس کا آرٹیکل 7 ڈیفائن کرتا ہے کہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 7 کے اندر جو اسٹیٹ کی ڈیفینیشن دی ہے آئین نے, اس کے تحت تیسری حکومت کو جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو مضبوط کر دیں, اس کے تحت ضلع کو چلائیں. جب ضلع کو چلائیں گے تو وہ مضبوط ہوگا اور ایک مضبوط پاکستان بن کر ابھرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ظاہر ہے صوبے کی بات ہو رہی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہو پائے گا کہ کراچی جو ہے وہ صوبہ بنے؟ اس کا متحدہ قومی موومنٹ کا لائے عمل کیا ہوگا صوبہ بنانے کے لیے؟ دیکھیں, انہوں نے صرف اتنی سی بات نہیں کی, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو بلوچستان کی اس وقت صورتحال ہے, جو کے پی کے اندر صورتحال ہے, یہ جو ڈیپرائیو نیشن کی صورتحال ہے, یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان صوبوں کے اندر کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. نہ وہاں پر ان کو گنا جاتا ہے پوری طرح سے, نہ وہاں پر صحت کی سہولتیں دی جاتی ہیں, نہ وہاں تعلیمی سہولت دی جاتی ہے, نہ روڈ انفراسٹرکچر دیا جاتا ہے. تو وہ جب سڑکوں پر آتے ہیں, پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں, تو اس کی وجہ ہے یہ کہ آپ ان کو اختیار نہیں دے رہے. اگر وہاں کا لوکل ان کی کانسٹیٹوئنسی میں ان کا میئر ہوگا تو یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. وہاں پر اگر آپ ممبر پروونشل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کا حلقہ دیکھیں گے تو وہ 3 دن کی مسافت طے کر کے اپنے حلقوں میں پہنچتے ہیں, اتنے دشوار گزار راستے ہیں. تو وہ جب اپنی ابتر صورتحال دیکھتے ہیں اور اپنا کمپیریزن پنجاب سے کرتے ہیں, اسلام آباد سے کرتے ہیں, تو ان کو اندازہ ہوتا ہے, اور ان کے دماغ میں جس نے بھی ایک بات ڈال دی کہ بھائی آپ کا پیسہ جو ہے وہ کسی اور صوبے نے یا کسی وفاق نے روک رکھا ہے, تو یہ چیزیں ان کے اندر صلاحیت کرتی ہے, اور پھر وہ جو ہے وہ احتجاج کی صورت اختیار کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف, ریاست کے خلاف نکلتے ہیں. اس کو اگر بچانا ہے اور آپ نے مزید صوبے آپ نے اگر روکنے ہیں کہ مزید صوبوں کی بازگشت سنائی نہ دے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم لائیں. لیکن اگر آپ نہیں لائیں گے تو ڈیفینیٹلی صوبوں کی بات آئے گی, زور و شور سے آئے گی. پھر پنجاب میں بھی اٹھے گی آواز, بلوچستان میں بھی اٹھے گی, کے پی میں بھی اٹھے گی, اور سندھ میں بھی اٹھے گی. تو اس کے لیے اس کے پیراہے میں یہ بات کی تھی, اور بالکل صحیح بات انہوں نے فرمائی تھی کہ اگر یہ والی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر لوگ صوبے کی بات کریں گے, اور پھر صوبے بھی بنانے سے کوئی نہیں روک پائے گا, اور لوگوں کو حق دلانے سے بھی کوئی نہیں روک پائے گا. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبے بننے سے کیا کیا فائدے جو ہیں وہ شہریوں کو حاصل ہوں گے؟ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کو اگر بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کو نقصان کیا ہے, جو پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ صوبے بننے کے مخالف ہے؟ دیکھیں, میں آپ کی دوسری سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو کیا نقصان ہے. پیپلز پارٹی کو این ایف سی کے ذریعے جو پیسے ملتے ہیں وہ پیسے نہ تو وہ ضلعوں میں تقسیم کرتے, جو این ایف سی کے ذریعے آگے ان کو پی ایف سی بنانا تھا, جو ڈویزبل پول کے ذریعے ان کو آگے تقسیم کرنی تھی, ضلعوں کو تقسیم کرنی تھی, وہ کوئی پیسہ تقسیم نہیں کرتے. اس سارے پیسے کے اوپر چیف منسٹر جو ہوتا ہے وہ صوبے کا, وہ اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. وہ ان ضلعوں کو تعمیر و ترقی کے لیے اخراجات نہیں دیتا.
آپ پیپلز پارٹی کے میئر ہیں نا, کراچی میں بھی ہے, حیدرآباد میں بھی ہے, سکھر میں بھی ہے, نواب شاہ میں بھی ہے, اور سندھ کے دیہی علاقوں شہری علاقوں میں سب جگہ موجود ہے. تو دے دیں اپنے میئر کو مضبوط بنا لیں. کیا ان کو, وہ تو چیلنج کر رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کی سیاست دفن ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, وہ اپنی سیاست میں جان ڈالنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی بتا دینا آپ کو اعتراض کیا ہے, ان سے کوئی سوال تو پوچھے. یہ ان وزراء سے پیپلز پارٹی کے جو 17 سال سے جو ہے 18 سال سے اس صوبے پر حکمرانی کر رہے ہیں, کیا اچھا کر دیا اس شہر کے اندر یا سندھ کے دیگر شہروں کے اندر, کیا اچھائی کر دی انہوں نے؟ کوئی ان سے تو پوچھے کہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے ڈیوالو نہیں کیا, اور یہ جو ترمیمی بل پیش ہوا ہے اس کے اندر آپ کو کیا, کس نقطے پر اعتراض ہے؟ این ایف سی پر اعتراض ہے آپ کو پروونشل اٹانومی پر اعتراض ہے, آپ کو صوبے کی خود مختاری کدھر خراب ہو رہی ہے؟ جب 18ویں ترمیم پاس کرتے ہوئے آپ کے صدر صاحب نے, آپ کی حکومت تھی اس وقت, انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ تینوں چیزیں ہم ڈیوالو کر دیں گے. تو کیوں نہیں ڈیوالو کر دیتے؟ صرف ایک پیپلز پارٹی کو ایشو ہے. پاکستان مسلم لیگ نے تو یونانیمسلی پنجاب اسمبلی سے قرارداد منظور کرا لی, اس میں پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس بھی شامل تھے, اس میں پی ٹی آئی کے ایم پی ایس بھی شامل تھے, دیگر جماعتوں کے بھی شامل تھے. پی ایم ایل این نے پیش کی. اعتزاز احسن صاحب کے جو صاحبزادے ہیں احمد چودھری احمد صاحب, انہوں نے یونانیمسلی پاس کروائی نا, اور وہاں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو ہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو قرارداد پنجاب اسمبلی کی بھیجی کہ بھائی ہمیں اعتراض نہیں ہے, اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے. انہوں نے تو اعتراض کیا, اپنی قرارداد کو منظور کر کے یونانیمسلی مینس کہ تمام پارٹیوں نے اس پر ووٹ کیا, اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب کو بھیج کے یہ کہا ہے, یہ عرض ہی ہے ان کو کہ آپ اس کو آئین کا حصہ بنا دیجئے. تو وہ پوری ریپلیکیٹ تو ہے وہ ایم کیو ایم کے بل کا, تو کیوں نہیں کر دیں؟ جب ایک بڑا صوبہ اپنے اختیارات لوکل گورنمنٹ کو دینے کو تیار ہے تو سندھ صوبہ کیوں نہیں تیار ہے؟ کوئی ان سے تو سوال کرے ذرا. اچھا, شرجیل انعام میمن نے جو مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس ہے اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیسے آپ نے بھی ابھی کوٹ کیا کہ ایم کیو ایم جو ہے اپنی وہ مردہ سیاست کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو کیا صوبوں کا جو مطالبہ ہے وہ ایم کیو ایم کو ایک نئی تقویت دے گا؟ دیکھیں, ہم تو کہہ رہے ہیں آپ صوبے سے زیادہ مضبوط کرتے ہیں ضلع کو, تو لوگ صوبوں سے زیادہ ضلع کی طرف ہی جائیں گے نا. یہ جتنی طاقت اپنی استعمال کر لیں, ضلعوں کو بنانے میں استعمال کر لیں نا. ضلع کے میئر بن جائیں, کراچی کا میئر بن جائیں, حیدرآباد کا میئر بن جائیں, سکھر کے بن جائیں, اور اس کے اندر ڈویژن کر لیں, ڈویژن بنا دیں اس صوبے کے اندر. مزید بھی صوبے کے نیچے ڈویژن ہوتی ہے, ڈویژن کے نیچے ڈسٹرکٹ ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ کے اندر چلے جائیں, وہاں جو ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے سیاست کریں, نہ کہ لوگوں کو اجاڑنے کے لیے سیاست کریں. سیاست اور خدمت میں فرق کریں. صرف یہ نیگیٹو پالیٹکس سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. کیا آئیڈیل ہے سندھ کا پورا صوبہ رہنے کے لیے؟ آئیڈیل ہے, باتوں کی حد تک ہے. یہ باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہو رہے لوگوں کے. جو اکثر صورتحال کراچی کی اس وقت دیکھ رہے ہیں, صرف کراچی تو نہیں ہے نا شہر, کراچی سندھ کا ایک شہر ہے, یہ تو ان کا بہت بڑا کلیم ہے. تو کراچی کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ سندھ کے کس شہر کے اندر ترقی ہو رہی ہے, کس شہر کے اندر یہ ماڈل, کوئی ایک یو سی بتا دیں کہ کوئی ایک ماڈل یو سی بنائی ہو پورے سندھ میں ان 18 سالوں میں. وہ اسے سوال کرنا چاہیے. یہ سوال کا جواب دینے کے شاید یہ اسی لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دیں, کیونکہ یہی طرز سیاست ہے ان کا, یہی طرز حکومت ہے ان کا. حکومت کا کام ریسیونگ اینڈ ہوتا ہے, لوگوں کے مسائل سننے چاہیے, سیاسی مسائل کو سیاسی طریقے سے حل کیا جانا چاہیے. یہ کوئی راجشاہی نہیں ہے, یہ کوئی کنگڈم نہیں ہے, اس کے اندر کوئی رجواڑے نہیں ہے. اس کو اسی طرح سے سننا اور اس پر جو ہے وہ اس کے حل کرنے کے لیے بات کرنی چاہیے. اچھا, مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ جو بات کی کہ بلدیاتی نظام سے متعلق ترمیم بھی آئے گی اور منظور بھی ہو جائے گی, بہت وثوق سے کہا ہے انہوں نے, تو کیا وفاق کی جانب سے اور کہیں سے ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ کوئی ترمیم بھی آئے گی اور وہ منظور بھی ہو جائے گی؟ بہت وثوق کے ساتھ کہہ رہے تھے. جی بالکل, میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس ریکارڈ کی درستی, انہوں نے الفاظ یہی استعمال کیے کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں, ایم کیو ایم کے بل کے حوالے سے انہوں نے فرمایا, انہوں نے کیبنٹ میں فرمایا, وزیر قانون صاحب نے فرمایا, خواجہ آصف صاحب ڈیفینس منسٹر ہیں انہوں نے فرمایا. جب یہ ساری چیزیں ان تمام جگہوں سے آ رہی ہیں, سب اگریمنٹ شو کر رہے ہیں, کیو لیگ اس کے اندر انٹرسٹ شو کر رہی ہے, آئی پی پی اس کے اندر انٹرسٹ شو کر رہی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ایون پی ٹی آئی کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہے سوائے پیپلز پارٹی کے. پیپلز پارٹی سے سوال بنتا ہے, پیپلز پارٹی سے پوچھا جائے نا کہ کیوں اختیارات ڈیوالو نہیں کرنا چاہتی, کیا ایشو ہے؟ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ضلع میں چور بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے وہ پیسے دینا نہیں چاہتے. ان کو لگتا ہے کہ ان کا میئر جو ہے وہ کام ڈیلیور نہیں کرے گا پیسے لینے کے باوجود, تو وہ اس وجہ سے میرے خیال سے رکتے ہیں. باقی تو سب جگہ تیار ہیں, ہر صوبے کے لوگ تیار ہیں.
बहुत शुक्रिया हसान साबिर, बैरिस्टर हसान साबिर हमारे साथ मौजूद थे और मेट्रो वन न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाएंगे लेकिन अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की गूंज सुनाई दे रही है। जी हाँ, वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को सिंध में सूबे बनने से मुतालिक खबरदार कर दिया है और पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी, ऐसा कहना है मुस्तफ़ा कमाल का। और सिंध में सूबा भी बनेगा, आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम भी आएगी और वो मंजूर भी होगी, ये दावा भी किया है मुस्तफ़ा कमाल ने। जबकि मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को मामले पर इन कैमरा जो बातचीत है वो करने की दावत भी दी है और कहा कि जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं उसी तरह आप इस बल्दियाती जो तरमीम है इसका क्रेडिट भी आप ही ले लीजिए। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में इस बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम में इस बिल को शामिल करने से इनकार किया था, मुखालफत जाहिर की थी, जबकि हुकूमत ने कहा था कि इस बिल को आइंदा तरमीम पर लाजमी देखेंगे। और इस बार जो है वो हुकूमत ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को यकीन दहानी भी कराई है कि उनकी जो तरमीम है वो मंजूर की जाएगी। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को काउंटर करते हुए सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ये जो तमाम इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये बेबुनियाद हैं और कहा कि MQM की मुर्दा सियासत एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। ये जो सूबों का मुतालबा किया जा रहा है ये MQM की मुर्दा सियासत को जिंदा करने की बात की जा रही है और MQM पाकिस्तान ने हमेशा इस तरह से इल्ज़ाम तराशी की जो सियासत है वो की है। और उन्होंने ये कहा कि MQM को चाहिए कि आपस में ना लड़ें और आपस में अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करें और अवामी सियासत करें। जबकि शर्जील इनाम मेमन ने यह भी कहा कि चाहते हैं कि MQM मस्बत अंदाज में सियासत करे और हम भी मदद करेंगे। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ख़त्म हो। फिलहाल इतना ही प्रोग्राम में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।